ایک آفر کی کہ وہ بورڈ میں پوزیشن لیں، اور وسیم اکرم نے، جو سننے میں آیا، وسیم اکرم نے اس کو مطلب ہے کہ ڈینائی کیا۔ دوستوں ابھی جیسے کہ نیوز آئی کہ وسیم اکرم کو پی سی بی نے اپروچ کیا کچھ امپورٹنٹ پوزیشن کے لیے بورڈ پہ، اور کرکٹ میں جو کچھ آج کل چل رہا ہے، مطلب اچھی اتنی نیوز نہیں آ رہی، ٹیم میں جو ڈویژن کی نیوز ہیں، کیپٹن کے آپس میں، کیپٹنز کے آپس میں اختلافات ہیں، جو سینئر پلیئرز کے اور ٹیم میں گروپنگ ہے، اس کو دیکھتے ہوئے اس کے پس منظر پی سی بی کے چیئرمین محسن نقوی صاحب نے وسیم اکرم کو اپروچ کیا، اور وسیم اکرم کو انہوں نے ایک آفر کی کہ وہ بورڈ میں پوزیشن لیں، اور وسیم اکرم نے، جو سننے میں آیا، وسیم اکرم نے اس کو مطلب ہے کہ ڈینائی کیا، اور انہوں نے کہا کہ بھائی میں نہیں لے سکتا پوزیشن، کیونکہ میری کچھ کمٹمنٹس ہیں، پرائر کمٹمنٹس ہیں، میں نے ٹریول کرنا ہے اینڈ سو آن۔ تو لیکن اس کا جو پس منظر میں جو اس کی حقیقت ہے وہ ایسے ہے کہ وسیم اکرم کے ساتھ محسن نقوی صاحب باقاعدہ ریگولر کانٹیکٹ میں ہیں، وہ ان سے مشورہ بھی کرتے ہیں، وہ ان سے پوچھتے بھی ہیں کہ بھائی کرکٹ کے معاملات کو کیسے چلانا چاہیے۔ اور یہ پوزیشن جو ابھی پچھلے دنوں میں آئی، وقار یونس کو جو آفر کی گئی، ایکچولی یہ پوزیشن پہلے وسیم اکرم کو آفر کی گئی تھی، اور یہ پوزیشن وسیم اکرم نے منع کر دیا، انہوں نے اس کو کہا کہ میں نہیں لے سکتا، اور اس کی مین وجوہات دو بتائی جاتی ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ وسیم اکرم پہ جو ایک جسٹس قیوم کی رپورٹ کے مطابق ایک جو ان پہ ریسٹرکشن لگائی گئی تھیں، ان کے میچ فکسنگ یا اسپاٹ فکسنگ جو کہ 90s میں تھیں، اس کی ڈیٹیل موجود ہے جسٹس قیوم کی رپورٹ میں۔ جسٹس قیوم کیا کہتے ہیں، جس طرح انگلش میں ہی فال شارٹ آف سینگ کہ بھائی وسیم اکرم اس میں انوالو تھے، انہوں نے یہ تو نہیں کہا، اور ایک دفعہ ایک اور انٹرویو انہوں نے کہا تھا کہ بھائی وہ مجھے میرے اتنے پسندیدہ پلیئر تھے، فیوریٹ پلیئر تھے، میں ان کا کریئر نہیں خراب کرنا چاہتا تھا، لیکن مجھے کافی حد تک یہ یقین تھا کہ وہ کسی نہ کسی کیپیسٹی میں ان چیزوں میں انوالو ہیں، یہ ان کے، میں یہ نہیں کہہ رہا، ان کی رپورٹ کے مطابق۔ تو اینی وے وہ ایک قیاس آرائی ہے، ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے وسیم اکرم اس میں انوالو ہونے سے، اور جب بھی کوئی ان کو پوزیشن دی جاتی ہے تو یہ کوشچن دوبارہ آ جاتا ہے، کیونکہ جسٹس قیوم صاحب نے یہ رپورٹ میں لکھا تھا کہ وسیم اکرم کو کسی بھی بورڈ کی پوزیشن سے یا پی سی بی کی پوزیشن سے دور رکھا جائے۔ تو وہ جب بھی وسیم اکرم کو ایسی بات آتی ہے کہ پوزیشن کی بات آتی ہے تو سوشل میڈیا پہ آنا شروع ہو جاتا ہے، اور میڈیا میں آنا شروع ہو جاتا ہے کہ وسیم اکرم پہ تو یہ سینکشن لگی تھی، یہ پابندیاں لگی تھی، وہ نہیں کر سکتے۔ تو وسیم اکرم اس چیز سے بڑا اویئر ہیں، وہ اس چیز کا خیال رکھتے ہیں، اور وہ ایسی کسی پوزیشن کو نہیں لینا چاہتے جس سے یہ دوبارہ میڈیا میں یہ چیز آئے، نمبر 1۔ دوسری چیز یہ کہ وسیم اکرم جو ہے نا آسٹریلیا میں رہتے ہیں، ان کی کمٹمنٹس ہیں، وہ کراچی موو ہو گئے ہیں، وہ لاہور نہیں آنا چاہتے، وہ آسٹریلیا میں جو ان کے کمٹمنٹ ہیں وہ ان سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہتے، کچھ کمنٹری کی ان کی کمٹمنٹس ہیں وہ اس سے نہیں ہٹنا چاہتے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ بورڈ کی اپروچ سے اتنے ایٹ ٹائم خوش بھی نہیں ہوتے۔ تو جب وسیم اکرم نے یہ چیز کو ڈینائی کیا تو یہی پوزیشن پھر وقار یونس کو آفر کی گئی، وقار یونس نے اس کو ایکسیپٹ کیا۔ وقار یونس ولنگ بھی ہیں، وہ بھی آسٹریلیا میں ہوتے ہیں لیکن وہ ولنگ بھی ہیں وہ لاہور میں موو ہوں اور کوئی ایسی ریگولر پوزیشن لے، آلدو وقار یونس 4 دفعہ یہ پوزیشن لے چکے ہیں اور اس کا رزلٹ اتنا اچھا نہیں رہا، وہ پلیئر سے اتنا انہوں نے گیٹ along بھی نہیں کیا، لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ شاید اس دفعہ ایسا نہ ہو، اور وہ ٹیم کو اکٹھا کرنے میں جو بورڈ چاہ رہا ہے، محسن نقوی سب چاہ رہے ہیں کہ بھائی یہ جو کیپٹنسی کی کا ایک کانفلکٹ چل رہا ہے اس کو ختم کیا جائے، پلیئرز کو جو ہے نا یونائٹ کیا جائے، اکٹھا کیا جائے۔ وہ چاہتے ہیں اس کے لیے کوئی سینئر پلیئر ہو، تو اس وقت جو ہے نا جب جہاں تک سینئر اور ریناؤنڈ پلیئر جن کو پورا پاکستان ایک بڑی رسپیکٹ دیتا ہے وہ وسیم اکرم اور وقار یونس ہیں۔ اور یہ جب T20 ورلڈ کپ میں محسن نقوی صاحب اسی ہوٹل میں رکے تھے جہاں وسیم اکرم تھا، انہوں نے وسیم اکرم سے مشورے کیے، بات چیت کی، اور وسیم اکرم نے یہ کہا تھا، خاص کر جب پاکستان انڈیا سے میچ ہار گیا تھا، کہ بھائی آپ بابر اعظم کو آپ کیپٹن بنا ہی دیا، تب اس کو نہ ہٹائیں، اس کو چلنے دیں چیمپئنز ٹرافی تک، اور اس کے بعد پھر دیکھیے گا انسوان۔ اور ایسا ہی لگ رہا ہے کہ محسن نقوی صاحب کر رہے ہیں۔ محسن نقوی صاحب کیونکہ ان کے پاس انٹیریئر منسٹری کی پوزیشن بھی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایک بندہ ہو جو کرکٹنگ افیئر کو دیکھے، اسپیشلی جہاں تک جو کرکٹنگ افیئر ہیں، جہاں تک ایڈمنسٹریٹو افیئرز ہیں، کانٹریکٹس ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، لکت پکڑت کے کام ہیں، وہ جو ہے نا وہ خود کرے۔ تو یہ اس کا پس منظر ہے،
آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اپنے کامنٹ سے ہمیں آگاہ کیجیے گا اور پلیز ہمیں اگر ابھی تک آپ نے فالو یا ہمیں سبسکرائب نہیں کیا وہ بھی کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ اینڈ یو ہیو اے گریٹ ڈے.